رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ سیاست جاری ہے اور حکومت ایک پیش قدمی کرنے کے بعد دوسری پیش قدمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ایک ملاقات کل ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے گھر بھیجنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو حکومت میں آتا ہے اس نے ایک دن گھر تو جانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے گھر جانے کے کئی نئے راستے بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ تو اگر بلاول بھٹو یا شہباز شریف یا حکومت کے دوسرے اراکین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گھر جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اطمینان عارضی اطمینان ہے، یہ سکون عارضی سکون ہے، کیونکہ جیسے جیسے یحییٰ آفریدی آگے بڑھیں گے، حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک نئی ٹسل بازی شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کو مین سیٹوں پر واپس لے آئے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، اور چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی ایک پختون نژاد جج ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک پختون نژاد عمران خان کو یا تحریک انصاف کو سپورٹ نہ کرے۔ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، آہستہ آہستہ معاملات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت آنے والا جو وقت ہے اس کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرے گی، اور عدلیہ کے ساتھ اس کی موازارائی ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کے لیے حالات آسان نہیں، مشکل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک عارضی سکون تو ان کو نصیب ہوا ہے، لیکن صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سکون، یہ اطمینان عارضی ہے، اور جلد ہی مزید کارروائیاں کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ حکومتی اراکین سوچ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ترمیموں کے سلسلے میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کیا جا چکا ہے۔ مزید جتنی ترمیمیں لائیں گی اتنا انتشار بڑھے گا، اور اتنا ہی جو ہے وقت برباد ہوگا، اور ترقیاتی کاموں کی طرف حکومت کی توجہ کم سے کم ہوگی، اور یہی اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل لیول پہ پہلے امریکن جو ہیں وہ اراکین نے 60 اراکین نے ان کے صدر کو خط لکھا۔ اب پتہ چلا ہے کہ 20 MPs نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات کریں عمران خان کی رہائی کے لیے، اور سیاسی طور پر ایکٹیویٹ ہونے کے لیے اور سیاست میں حصہ لینے کے لیے ان کو مکمل آزادی دلوائیں اور اقدامات کریں۔ عمران خان دراصل یورپ میں بہت پاپولر ہیں، یورپ کے پاکستانیوں میں بھی بہت پاپولر ہیں، اور یورپ کے اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی ایک بڑی تعداد ان کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا راز ہے، بلکہ ایک کھلا راز ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ خط لکھنے والے جتنے بھی اراکین ہیں ان کے بارے میں چاہے امریکن ہو یا برٹش ہو، جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت یا تو انڈین لابی کے ہیں یا اسرائیلی لابی کے ہیں، یا ان لوگوں پر میں سے ہیں یہ سارے ممبرز جو ہمیشہ سے پاکستان کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چونکہ آج کل عمران خان بند ہیں، اس لیے انسانی حقوق کی بنیاد پر وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کو اتنی بے چینی کیوں ہے۔ مختلف لوگ مختلف الزامات لگاتے رہتے ہیں،
کچھ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں حالات کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کھلاڑی باہر آئے، دنگا فساد ہو، احتجاجی مظاہرے ہوں اور ملک انتشار کا شکار ہو اور اقتصادی حالات مزید خراب ہوں۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں، ان کا خیال ہے کہ عمران خان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ پوری دنیا ان کو پسند کرتی ہے اور ان کے اوپر جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں اس کو کنڈیم کرنا عالمی سطح پر ماڈرن ملکوں کی مجبوری ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل پریشر محسوس ہو رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں جیتنے کی توقع کی جا رہی ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے، وہ حکومت میں آ گئے، تو تحریک انصاف کے حمایتیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے کرسی پر بیٹھتے ہی حالات چینج ہو جائیں گے اور کھلاڑی کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، لیکن جس طرح عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد واپسی پہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں دوبارہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، تو عمران خان کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کس طرح قریب محسوس کرتے ہیں خود کو۔ بہرحال دیکھیں، سیاسی طور پر تو کھلاڑی کی پوزیشن کافی مضبوط ہے اور اتحادی حکومت مضبوط حکومت ہونے کے باوجود بھی، 26ویں آئینی ترمیم منظور کرنے کے باوجود بھی سیاسی طور پر کمزور نظر آتی ہے۔ عوامی سطح پر اس کے خلاف مزاحمت دیکھنے میں آتی ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ ہر دور کے اندر حکومت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، خصوصاً مہنگائی۔ موجودہ حکومت نے مہنگائی کی جو لہر اٹھائی، جس پہ علامتی طور پر تھوڑا قابو بھی پایا گیا، تھوڑا کنٹرول بھی پایا گیا، لیکن کوئی بڑا ریلیف دینے میں اب تک وہ ناکام ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اوپر سے پاکستانی قوم ویسے ہی ایک جذباتی قوم ہے اور کئی قسم کے مسالے وہ پسند کرتی ہے، دھوم دھڑکے والے، شور شرابے والے، بدمعاشی، غنڈہ گردی کے الفاظ والے ان کو پسند آتے ہیں اور تو تڑاک کی زبان بھی وہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ یہ وجہ بھی ہے کہ کھلاڑی کی پارٹی تو تڑاک کرتی ہے، اور جب سے کھلاڑی جیل میں گیا ہے اس کے بارے میں نت نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ ایک افسانوی کردار بن کے رہ گیا ہے، گو کہ وہ جیل کے اندر ہے، لیکن جس طریقے سے جیل میں اس کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا سیاسی کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت اس شخص کو، کھلاڑی کو جو ہے وہ اوپر لایا جا رہا ہے، گو کہ اس دفعہ طریقہ کار بدلی کیا گیا ہے۔ اب تک آپ کھلاڑی کے خلاف ہونے والی تمام عدالتی کارروائی کو اگر ملاحظہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہلکی پھلکی کارروائی کی گئی۔ اگر کچھ کیسوں میں ان کو سزا دی بھی گئی تو ان کا پروسیجر اتنا نامکمل رکھا گیا، اتنی جو ہے وہ ہلکی پھلکی کارروائی کی گئی، عدالتی پروسیجر کو مکمل نہ کیا گیا، جس کے اندر جلد بازی سے فیصلے دیے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک جتنے بھی کیسوں میں کھلاڑی کو سزا دی گئی ہے وہ سزائیں بعد میں کالعدم ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں، وہ سزائیں معاف ہو جاتی ہیں یا ضمانت مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹسل بازی جاری رہتی ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا واضح ہوتی چلی جائے گی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجودہ حکومت دن بدن جو ہے وہ اپنے اتحادی بلاول بھٹو پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو اور ان کی پارٹی تو اس وقت تک اس جماعت کو اور شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے جب تک ان کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ جس دن ان کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے، اس کے اگلے دن ہی وہ وہی نظریہ بنا کر جو ہے وہ ان کو بائے بائے کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔
بلاول بھٹو کا تو ویسے بھی جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف تھا الیکشن کے دنوں میں، الیکشن کے بعد بھی، لیکن ان کو آگے کیونکہ تحریک انصاف نے نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا تھا، اس لیے بحالت مجبوری ان کو اس سائڈ پہ آنا پڑا، مسلم لیگ نون والی سائڈ پہ، یا جو انسٹرکشنز تھی افسر شاہی کی، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا پڑا، فالو کرنا پڑا ان انسٹرکشنز کو۔ بہرحال جو ہے کہ سیاسی صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ سیاسی صورتحال مزید گمبھیر ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری طرف عرب میں ہونے والی جنگ، خونی جنگ بھی جاری ہے، جس کے اندر اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں، ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی خبروں کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو اس میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان جیت رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اسرائیلی قوم ہر وقت ڈری ہوئی ہے، خوفزدہ ہے، اور بنکرز میں چھپی ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوجی قتل ہو رہے ہیں اور مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ بہت جذباتی ایک تصویر کشی کرتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جن کو سن کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ کافی خوش ہوتے ہیں، اور وہ جس پالیسی کے تحت میدان میں لائے گئے ہیں، میرے خیال میں اس کا مثبت اثر ہو رہا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی اس جنگ میں یا اس وقوعے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جذباتی تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام حضرات سوشل میڈیا پہ مجاہدین کی فتوحات کا ذکر سن کے خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اور گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ کوئی بھی اس حملہ یا اسرائیل کے مظالم کے خلاف ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں آ رہے، اور یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے، جبکہ قومی میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو تصویر کشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو حالات و واقعات اب تک کے نظر آئے ہیں، جس طرح اسرائیل نے مخالف کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس سے صورتحال تصویر کا دوسرا رخ بھی نظر آتا ہے، جو کہ افسوسناک بھی ہے، اور افسوسناک کے ساتھ ساتھ غمزدہ بھی کر دیتا ہے یہ ہم لوگوں کو، کیونکہ ایک طرف تو چلو مسلح کمانڈرز حزب اللہ کے ہوں یا کسی بھی دوسرے جہادی گروپ کے ہوں، وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی شہادت ہو جانا یا ان کی ہلاکت ہو جانا تو ایک طرف ہے، لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں لاکھ کے قریب فیگر آ چکا ہے، اب تک فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، اس کا بےحد افسوس ہوتا ہے، ہر ان خون کے قطرے کے بہنے کا افسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدارت کے الیکشن بہت اہم ہیں، اس الیکشن کے بعد جو ہے صورتحال واضح ہوگی۔ البتہ قطر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہلکے پھلکے مذاکرات وہاں پہ اسرائیل اور متعارف گروپوں کے درمیان جاری ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ ان مذاکرات کے مثبت نتائج نکل آئیں اور اسرائیلی فوجیں واپس اپنی حدود میں چلی جائیں، کیونکہ یہ جنگ جس طریقے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا کی تمام اقتصادی صورتحال تبدیل ہو کر رہ جائے گی، پیٹرولیم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دیں گی، اور دنیا میں بدحالی اور مفلسی اور غربت بڑھنے کے چانس ہو جائیں گے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگ جائے گی، اور پاکستان جیسے غریب ملک، غریب تو نہیں کہہ سکتے، اقتصادی طور پہ ہمارے جو ہیں حالات تھوڑے اب نارمل ہیں، کمزور ہیں، تو ایسے ممالک کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات بڑھنے کا چانس ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ جلد از جلد یہ جنگ رک جائے، تباہی محدود ہو جائے، پھیلے نہیں تباہی۔ اگر یہ تباہی پھیل گئی تو یہ جنگ ایک ایٹمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹمی جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اس کے اثرات صدیوں تک رہتے ہیں اور کئی نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں ان کے نتائج۔ گزشتہ دنوں
ایک اور واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، امیر زادے ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو کہ قانونی طور پر تو غیر قانونی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ امیر زادے ہوتے ہیں اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ ایمان مزاری نامی ایک ایکٹیوسٹ جو کہ شیریں مزاری تحریک انصاف والی خاتون رہنما تھی، رنگین بالوں والی، جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور شروع سے جنوبی پنجاب جو آج تک ایک محکوم علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جو ترقی میں اس طرح آگے نہیں بڑھ سکا جس طرح شمالی یا سینٹرل پنجاب آگے بڑھا ہے، تو اس کی مین وجوہات یہی مزاری، لغاری اور مختلف قسم کے بڑے بڑے جاگیردار گھرانے اور پیر حضرات ہیں جنہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی حکومتیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی ہیں، اور مزاروں کا خون پی کر یہ لوگ جوان ہوتے ہیں، ان کے محنت کی کمائی پر یہ لوگ عیش کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں۔ افسوس ہوا جب انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے لیے روٹ لگایا گیا تو اس روٹ کے روکنے کے لیے جو بیریئر لگائے گئے ان بیریئر کو آ کے ایمان مزاری نے اکھاڑ پھینکا اور وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کھلی بدماشی کی اور قانون کو وائلیٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا تھا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر حملے کے نتیجے میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک پاکستان میں آنے والی ہر کرکٹ ٹیم ہو یا کوئی بھی انٹرنیشنل سپورٹس مین ہو یا کوئی بھی وفد ہو، اس کو خصوصی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو عارضی طور پہ سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ یہ لڑکی ایمان مزاری بھی دولت کے نشے میں اور نہ جانے کس کس چیز کے نشے میں چور جب اپنے میاں کے ساتھ اس ناکے پر پہنچی تو یہاں آ کر اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ قطعاً مہذبانہ نہیں تھا، ایک غیر مہذبانہ رویہ تھا، ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا، اور بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ وہاں کھڑے تھے لیکن کسی نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، اور اس لڑکی نے آ کے خام خواہ بیریل وہاں سے اٹھا کے پھینک دی اور سرکاری کام میں مداخلت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی سرکاری اہلکار یا پولیس والا اس کو گولی مار دیتا تو وہ مظلوم بن جاتی، وہ شہید بن جاتی اور پورے پاکستان میں رونا دھونا مچ جاتا۔ دراصل یہ طاقتور لوگ ہیں، اگر ان کی جگہ پہ کوئی سائیکل والا یا بائیک والا یا کوئی عام انسان ایسی حرکت کرتا تو اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے قانونی ادارے جو ہیں وہ اپنی تحویل میں لے لیتے اور اپنے تھانے میں بند کر کے علیحدہ لطر پریڈ کرتے اور پھر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، وکیلوں کی وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں، لائسنس انہوں نے حاصل کر رکھا ہے کھلی بدماشی کرنے کا، لہذا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی جاتی، اور اگر کارروائی کی جاتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، الٹا ان کی تشریح زیادہ ہوتی ہے، ان کی کوریج زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں الٹا، کیونکہ تھانوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جس طریقے سے ایک ملک کے اندر ماحول بد انتظامی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افراتفری مچانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزیاں کر کے لوگوں کو اکساتے ہیں، اس کے نتیجے میں دن بدن ملک کے اندر شدت پسندی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ بدماش پائے جاتے تھے جو کہ عام غریب غربا متوسط طبقہ یا کہ کم تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ بدماشی کرتا تھا، لیکن جب سے یہ وائٹ کالر لوگوں نے بدماشی شروع کی ہے، ان کے انداز ہی نرالے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں ہے، انسانی حقوق کے نام نہاد نمائندے بھی ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا بھی ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، سوشل میڈیا بھی ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور یہ لوگ انتہائی خطرناک لوگ ہیں پاکستانی معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے، اور پاکستانی قوم اور نوجوانوں کے لیے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے، اس سے اشتعال پھیلتا ہے اور انتشار پھیلتا ہے۔ ایک اور وقوع ہوا ہے جو کہ قابل غور ہے، سابقہ وزیر اعظم نواز شریف لندن گئے ہیں، لندن میں جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے مخالفین اور ان کے حمایتی پاکستانی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے۔ مخالفین اپنی جگہ پہ چور چور کے نعرے لگا رہے تھے اور حمایتی اپنی جگہ پہ نعرے لگا رہے تھے، جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اب تک جو بھی
کردار ادا کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کے نتیجے میں، وہ جس قسم کے ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ ان کے نفسیاتی پن ظاہر کرتا ہے، ان کی احساس کمتری ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی معزز بندہ جب برطانیہ کے ملک میں اترتا ہے تو اس کے لیے چند مخصوص لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور برطانیہ کے علاوہ بھی دنیا بھر میں پاکستانی لوگ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے کام کر رہے ہیں، جس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، اور بہت سے ملکوں نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی بھی لگا رکھی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر اخلاقی حرکات ہیں۔ لہذا یورپ میں رہنے والے پاکستانی، خصوصاً برطانیہ امریکہ میں رہنے والے، خصوصاً برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں، برطانیہ چونکہ عمران خان کا سسرال بھی ہے، سمجھ لیں عمران خان کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں یہ لوگ، لیکن جس طریقے کی حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں، یہ عقل کا ماتم ہے ان کی، کیونکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کا مخالف لیڈر آ رہا ہے تو آپ اس کے استقبال کے لیے بھی جا رہے ہیں اور اس کو گالیاں دینا اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، خود کو بڑا دانش مند ظاہر کر رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دانش مندی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک پر بھی کیچڑ اچالتے ہیں، اپنے ملک کے عزت دار لوگوں کے اوپر بھی کیچڑ اچالتے ہیں، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، صدر۔ ہم تو شدید مخالف ہیں لوہار فیملی کے، نواز شریف کے، زرداری کے، عمران خان کے، ان سب کے ہم لوگ مخالفین میں سے شامل ہیں، لیکن بہرحال ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، کوئی وزیر اعظم بنائے، کوئی صدر بنائے، کوئی ایم پی اے بنائے، کوئی ایم این اے بنائے، لہٰذا جو ہے جس کو اللہ عزت دے اس کو آپ بھی عزت دے۔ یہ تو کوئی رویہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بیہیویئر ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں برطانیہ کا قانون بھی اس معاملے میں بالکل اندھا ہے، اس سے اچھا تو پاکستان کا قانون ہے۔ یہ دنیا کا کون سا اخلاق ہے، کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ کسی کے بھی گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ووٹنگ کریں، کوئی بھی شخص گزر رہا ہو اس کے اوپر ووٹنگ کریں؟ نہیں بھائی نہیں، آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ لوگ وائٹ کالر بدماش کا روپ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک وائٹ کالر بدماش کرتا ہے۔ لہٰذا بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنی عزت مزید نہیں گرانی چاہیے، پاکستان کا مزید تماشا نہیں بنانا چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں روک دینی چاہیے۔ اور جب بھی کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے برطانیہ پہنچے تو اس کے مخالفین اور اس کے حمایتی دونوں افراد کو اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کا گند نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا امیج اچھا نہ جائے دنیا کے اوپر، اور ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس بات کو برا منائیں کہ آپ لوگ پاکستان سے جانے والے کسی بھی شخص کو جو ہیں وہ عزت و احترام کے ساتھ یا پرسکون طریقے سے وہاں نہیں رہنے دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور اگر برطانیہ میں یہ عمل جاری رہے گا تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں گردانا جائے گا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے پاکستانیوں کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو شاید کبھی پاکستان بھی نہیں آئی ہوگی، انہوں نے کبھی پاکستان دیکھا بھی نہیں ہوگا، پاکستان کے سیاسی نظام کو سمجھتے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے کئی کے انٹرویوز بھی سنے ہیں، وہ مجھے نارمل نہیں لگے ہوئے، کچھ پیے ہوئے لگتے ہیں، کچھ ان کی باتیں نارمل نہیں ہوتی، کوئی نفسیاتی قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مخالف سیاستدان اور اس کی پارٹی والوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں بھی ڈینگا مشتی ان کی جاری رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ حرکتیں روکنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان دنیا بھر میں بدنامی سے بچ سکے۔ مانا کہ آپ لوگوں کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے، آپ لوگ کوئی بنگی ہے، کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی ستھرائی کرتا ہے، چھوٹے موٹے کام کر کے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں، گورے کی غلامی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک احساس کمتری میں آپ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی تو نہیں، چند لوگ ہیں یہ، لیکن ان چند لوگوں کی خاطر جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے بارے میں دنیا کو اچھا پیغام نہیں جا رہا، لہٰذا ان کو احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔